الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا اللہ كالذی استهوته الشیاطین فی الارض حیران له اصحاب يدعونه الى الهدى ائتنا قل ان هدى اللہ هو الهدى وامرنا لنسلم لرب العالمین وان اقیموا الصلاة واتقوا وهو الذی الیہ تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 71 سے لے کر آیت نمبر 74 تک انشاءاللہ آج ہم سماعت کریں گے۔ قل آپ فرمائیے اندعو کیا ہم پوجیں من دون اللہ اللہ کے سوا ما لا ينفعنا اس کو جو نہ نفع پہنچا سکتا ہے ولا يضرنا اور نہ ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے ونرد على اعقابنا اور کیا ہم پھر جائیں الٹے پاؤں بعد اذ ہدانا اللہ اس کے بعد کہ ہدایت دی ہے ہمیں اللہ نے کالذی استہوته الشیاطین اس شخص کی مثل کہ بھٹکا دیا اسے جنہوں نے فی الارض زمین میں حیران لہو اور وہ حیران و پریشان ہے لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا اس کے ساتھی ہوں جو اسے بلا رہے ہوں ہدایت کی طرف کہ ہمارے پاس آ جا قل ان ہدی اللہ هو الہدی آپ فرمائیے اللہ کی رہنمائی ہی حقیقی رہنمائی ہے وامرنا لنسلم لرب العالمین اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم گردن جھکا دیں سارے جہانوں کے رب کے سامنے۔ کفار اس بات پر بڑے کوشاں رہا کرتے تھے کہ مسلمان اسلام کو چھوڑ کر اپنے باپ دادا کا مذہب پھر اختیار کر لیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کو حکم فرماتے ہیں کہ آپ انہیں فرمائیے کہ یہ خیال خام اپنے دل سے نکال دیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ وہ شاہراہ ہدایت پا لینے کے بعد جس پر نور ہی نور ہے ہم شرک و کفر فسق و فجور کے بھیانک اندھیروں کی طرف لوٹ جائیں؟ ہرگز نہیں۔ اگر ہم ایسا کریں تو پھر ہماری حالت اس شخص سے مختلف نہ ہوگی جو اپنی منزل مقصود کی طرف ایسے ساتھیوں کی رفاقت میں بڑھا چلا جا رہا ہے جو راہ کے پیچ و خم اور نشیب و فراز سے اچھی طرح واقف ہیں، اور پھر راستے میں کوئی شیطان اسے بہکا دے اور وہ اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لے۔ کہ ایک بندہ چل رہا ہے وہ ان ساری مشکلات سے آگاہ ہے اور باخبر ہے، اچانک سے ایک بندہ اور آتا ہے اور وہ اس کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ادھر چلو، اور وہ اپنے سیدھی راہ پہ چلنے والے دوستوں کو چھوڑ کے اس شیطان کے راستے پہ چل پڑتا ہے، تو اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ سیدھا راہ ہے دین اسلام جو ہے یہ ہدایت کی راہ ہے، اس راستے پہ کوئی چل رہا ہے اور اچانک سے کوئی بندہ یہ کہے کہ یہ تیرے پیو دادے کا مذہب یا مسلک یا انداز تو یہ تھا، تو ادھر کدھر، تو یہ اس کی مثال بیان فرما دی۔ اور وہ ششدر درماندہ تصویر حیرت بنا کھڑا ہو اور کچھ فیصلہ نہ کر سکے کہ اسے کدھر جانا ہے، اسے اے کفار تمہاری یہ توقع عبث ہے کہ ہم دولت یقین سے مالا مال ہونے کے بعد شک و گمان کے بھنور میں کود پڑیں گے۔ آیت میں استہوت ہو کا لفظ ہے اور اس کا مفہوم ہے زین لہو الشیطان و ہوا ہو، یعنی شیطان نے جس کی نفسانی خواہش کو مزین و آراستہ کر دیا ہو اور وہ اس پر فریفتہ ہو چکا ہو اور حق کا دامن چھوڑ کر باطل کی پیروی میں مگن ہو۔ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور یہ کہ صحیح سے ادا کرو نماز، وَاتَّقُوهُ اور ڈرو اس سے، وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور وہی ہے جس کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ اور وہی ہے جس نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمین کو بالحق حق کے ساتھ، وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ اور جس روز وہ کہے گا کہ تو ہو جا تو بس وہ ہو جائے گا۔ عبادت کے لائق تمہارے بے بس اور بے کس معبودان باطل نہیں، بلکہ وہ ذات یکتا و بے ہمتہ عبادت کے لائق ہے جو ان صفات کی مالک ہے جن کا ذکر ان آیات میں موجود ہے۔ اس کا کوئی کام عبث و فضول نہیں، اس کی کوئی تخلیق بے مقصد نہیں۔ اس وسیع و عریض کائنات کی کسی حقیر سے حقیر چیز پر غور کرو، اس کی افادیت کا آپ کو احساس ہونے لگے گا۔ یہ بے ڈھنگا اور بدوضع پرند جسے ہم گدھ کہتے ہیں نوع انسانی کا کتنا بڑا خدمت گزار ہے۔
یہ گدھ انسانوں کی کتنی بڑی خدمت گزار ہے. اگر یہ نہ ہوتا تو دنیا کی میونسپل کمیٹیاں اور صحت کے ادارے ان مردہ جانوروں کو ٹھکانے لگانے سے عاجز آ جاتے. اللہ کی مخلوق ہے نا، اگر اسے نہ پیدا کرتا تو ہر طرف تعفن اور بدبو ہوتی اور ان کی گلی سڑی بدبودار لاشوں سے زندگی تلخ ہو جاتی. غرض کے چیونٹی سے لے کر ہاتھی تک، ممولے سے لے کر عقاب تک، جدھر بھی آپ فکر کی نگاہ ڈالیں آپ کو حکمت ربانی کے جلوے نظر آئیں گے. یہاں میں نیو یارک سائنس اکیڈمی کے پریزیڈنٹ AC میورسن کے مضمون کا ایک مختصر اقتباس پیش کرتا ہوں جس سے بالحق کا مفہوم نہایت واضح ہو جائے گا. زمین اپنے محور پر 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چکر کاٹ رہی ہے. 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چکر کاٹ رہی ہے. اگر اس کی رفتار 1000 میل کے بجائے 100 میل ہوتی تو دن اتنے لمبے ہوتے کہ سورج کی تپش تمام کھیتوں کو بھون کر رکھ دیتی، اور راتیں اتنی لمبی اور سرد ہوتی کہ زندگی کی اگر کچھ رمق سورج کی تپش سے بچ جاتی تو رات کی سردی اسے منجمد کر کے رکھ دیتی. سورج کا درجہ حرارت 12000 ڈگری فارنہیٹ ہے، لیکن زمین کو اس سے اتنی مناسب دوری پر رکھ دیا گیا ہے کہ وہاں سورج کی حرارت اتنا قدر ہی پہنچتی ہے جو حیات بخش ہے. لیکن اگر سورج کا درجہ حرارت 12000 ڈگری کے بجائے 6000 ڈگری ہوتا تو کرۂ زمین برف کے نیچے دب جاتا، اور اگر 18000 ڈگری یعنی کم ہوتا تو برف بن جاتا، زیادہ ہوتا تو ساری زمین اس کی تمازت سے جل کر راکھ ہو جاتی. زمین کا جھکاؤ 23 درجہ کا زاویہ بناتا ہے، اور اسی جھکاؤ سے ہمارے موجودہ موسم مناسب وقفوں کے بعد باری باری آتے ہیں. اگر اس میں یہ جھکاؤ نہ ہوتا تو سمندر سے اٹھنے والے بخارات جنوب اور شمال میں حرکت کرتے اور اتنی زور سے برف باری ہوتی کہ ساری زمین ڈھک جاتی. اگر چاند کی دوری زمین سے اتنی نہ ہوتی جتنی اب ہے، بلکہ صرف 50,000 میل ہوتی تو سمندروں میں مد و جزر اس شدت سے آتا کہ پہاڑوں تک کو بھی بہا کر لے جاتا. اگر زمین کی سطح موجودہ سطح سے صرف 10 فٹ زیادہ موٹی ہوتی تو یہاں آکسیجن ہی نہ ہوتی اور کوئی جانور زندہ نہ ہوتا. اور اگر سمندر چند فٹ اور گہرے ہوتے تو ساری کاربن ڈائی آکسائڈ اور آکسیجن صرف ہو جاتی اور روئے زمین پر کوئی سبز پتا نظر نہ آتا. اس حکیمانہ نظام پر غور کرنے سے ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ کارخانہ ہستی اتفاقاً مارز وجود میں نہیں آ گیا، بلکہ ایک حکیم و دانا خالق نے اس کی تخلیق فرمائی ہے، ورنہ زندگی کا کوئی امکان نہ ہوتا. یہ اقتباس پڑھ لینے کے بعد اب اس آیت کو دوبارہ پڑھیے اور اس کے نازل کرنے والے مولائے برحق کے حضور میں سر بسجود ہو جائیے، اور جس ذات خود صفات نے امی ہوتے ہوئے اس حقیقت پنہا کے رخ سے نقاب الٹا اور اس پر زبان دل و روح سے صلاۃ و سلام عرض کیجئے. پھر پڑھ لیتے ہیں. وَهُوَ الْحَقُّ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، وہی ہے جس نے پیدا فرمایا آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ. وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور جس روز وہ کہے گا تو ہو جا تو بس وہ ہو جائے گا. قولہ الحق، اس کا فرمان حق ہے. وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، اور اسی کی حکومت ہوگی جس دن پھونکا جائے گا سور. عالم الغیب والشہادہ، جاننے والا ہے ہر چھپی چیز کا اور ہر ظاہر چیز کا. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہی ہے حکمت والا سب کچھ جاننے والا.